ہر کسی پر کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. انسانوں کو ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے اور یہ اعلان ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی ذمہ داری پوری کی. اور کامیابی ناکامی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں. اور دنیا میں بھی یہ نظام ہے کہ جب انسان کی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کو اپنی ذات کو بھی نفع ہوتا ہے اور جس کا ذمہ دار ہونے سے بھیجا گیا ہے ان کو بھی نفع ہوتا ہے. وہ بھی خوش رہتے ہیں, ہنستے بولتے ہیں. کسی کو بیوی کا ذمہ دار بنایا, کسی کو بچوں کا ذمہ دار بنایا, کسی کو خاندان کا ذمہ دار بنایا, کسی کو برادری کا, کسی کو شہر کا, کسی کو ملک کا. سب کی الگ الگ ذمہ داری ہے. اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے نا ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے اس بات کو بتلا دیتے ہیں کہ اس گھر کا ذمہ دار کیسا ہے. اگر ذمہ داری پوری کریں تو کسی بیوی بھی خوش رہے گی, بچے بھی خوش رہیں گے اور ان کی تربیت بھی ہوگی. اور اگر ذمہ داری پوری نہ کریں تو کسی ابھی خوش نہیں رہیں گے. بلکہ محلے کے لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ جی ان کا باپ ہوتے ہوئے بھی, ان کا ذمہ دار ہوتے ہوئے بھی یہ لاوارث جیسے ہیں. ان کا ذمہ دار تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ لاوارث جیسے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جی وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے ہی تیار نہیں ہے. اس لیے ان کا یہ نقصان ہے. بد اخلاقی, بد چلنی دیکھتے ہیں نا بچوں کی تو لوگ بچوں سے پہلے جو ہے باپ کا نام رکھتے ہیں. کسی باپ کی ذمہ داری تھی ان کی تربیت کی. ان بچوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کے باپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. اگر ذمہ داری پوری کرتا تو پھر یہ بچے ایسے نہیں ہوتے. تو یہ تو بہت تھوڑے لوگوں کی ذمہ داری ہیں اور اس کا تعلق دنیا سے ہے کہ نفع ہوا بھی تو تھوڑا, نقصان ہوا بھی تو تھوڑا. ان پوری انسانیت میں ایک ذمہ داری علماء کی ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. جیسے بھی گھر کی مثال دی کہ گھر کا فرد اگر ذمہ داری کو پورا کر لیں تو پورا گھر بن جاتا ہے اور نہ کرے تو کسی پورا گھر بگڑ جاتا ہے. ایسے علماء اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں تو پوری امت سنبھل جائے گی. کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. پوری امت کو علماء کے حوالے کیا گیا ہے کہ انبیاء کے نائب ہے, یہ انبیاء کے وارث ہیں. اب یہ امت کو یہ سنبھالیں گے. اور اگر امت سے غفلت بڑھتی گئی تو پھر یہ سنبھلے گی نہیں, بلکہ یہ دنیا میں تو ناکام ہو ہی جائے گی. اور ہماری غفلت جو ہے وہ امت کو صرف دنیا میں ذلیل اور ناکام نہیں کرے گی بلکہ آخرت بھی ان کی بگڑ جائے گی. پھر جب غفلت ہوتی ہے نا کہ جی گھر میں جوان بچیاں ہیں, چلو ان کے ساتھ جو چاہے حرکت کر لو. جی کہاں ان کے ماں باپ کو کچھ پڑ گئے. ماں باپ اپنے عیش و آرام میں اور ماں باپ اپنے گھومنے پھرنے سے ان کو خوش کیا ان بچیوں کو دیکھیں گے. تو کرو جس کو چاہے وہ آ کر ہاتھ سب کر کے جاؤ.
جو چاہے ہاتھ پکڑ لیں، جو چاہے سیٹیاں بجا دیں، جو چاہے سپرے کس لیں، جو چاہے گھومنے پھرنے لے جائیں، پھر پوری قوموں کو جو ہے نا تما پیدا ہوتی ہے امت کے بارے میں کہ ان کے علماء جو ہے غافل ہے، اپنے اپنے چیزوں میں مست ہے، ان کو اپنے کپڑوں سے، اپنے گھروں سے اور اپنے کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے۔ چلو ان کو بدعتی بنا دو، ان کو گناہ گار بنا دو، یا ان کو مرتد بنا دو کہ یہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے پوچھنے والے تھے وہ ان سے غافل ہیں۔ اور اگر علماء میں غفلت نہ ہو، علماء چوکنا ہو تو دنیا میں پھر کسی کے مجال نہیں ہے کہ امت پر حق آئے۔ اس لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو ذمہ داری ہے نا ہم پر، وہ ہمارے مناقب، ہمارے فضائل، وہ سب اپنی جگہ، ان سب کا تعلق ذمہ داری سے ہے۔ اور پھر جو جس لائن کا ذمہ دار ہے نا، یہ بھی آپ دیکھو کہ اس کے پاس جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے نا، اللہ نے دیا ہے اس کو۔ بیوی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیے۔ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ اگر کسی کو برادری کا، قوم کا، خاندان کا بڑا بنایا گیا، کسی کو ملک کا صدر بنا دیتے ہیں، کسی ملک کا وزیر بنا دیتے ہیں، تو کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ نعمت، اعتماد کر کے کہ یہ عہدہ ان کو دیا جائے گا تو یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو امت کو نفع ہوگا، اعتماد کیا جاتا ہے نا۔ ایسے ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہم پر اعتماد کیا ہے۔ جو نعمت خالص نبیوں کو دی جاتی تھی، وہ نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ کتنا بڑا اعتماد ہے۔ تو اس نعمت کے ساتھ جو ذمہ داری ہے اس کا سوال کیا جائے گا۔ جیسے کہ کرسی مل رہے ہیں تو پھونک رہے ہیں، اور نعرے بھی لگ رہے ہیں، ہاتھ تلے بھی ہو رہے ہیں، پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں، تو بس یہی کام ہے اس کا کہ جس کرسی کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں ہے، اس کی پورا خاندان بھی خوش ہے، پورا محلہ بھی خوش ہے، ڈن کے پیٹ رہے ہیں، شور رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب۔ جی ٹھیک ہے، یہ شہرت اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ لوگ تو بہت تھوڑے لوگوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم تھوڑے لوگوں کے ذمہ دار تھوڑی ہے۔ ہر عالم پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کی فکر میں پورا عالم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ایک ذہن بنے، ورنہ ابھی جو ہے یہ ذہن مٹتا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ جس کی وجہ سے جو ہے ہم امت سے دور ہے، امت ہم سے دور ہے۔ کہ جی رات کو بچہ کب گھر پا رہا ہے، کب سو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کیوں کہ جی باپ دور ہے بچے سے، بچے دور ہے باپ سے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ایسے علماء امت سے دور ہے، امت علماء سے دور ہے۔ ایک دوسری
دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ ہر ذمہ دار کو جو ذمہ داری اس پر ہے، بخصوصیت کے ساتھ علماء، ان کو وقت کا تقاضا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس پر محنت اٹھانی چاہیے۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو آپ یقین مانیے زندگی کھپ جائے گی، انتہا میں محنت سوائے بیکار ہونے کے کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا، کوئی نتیجہ نہیں آئے گا محنت۔ کہ یہ کتنے سال ہو گئے آپ کو محنت کرتے ہوئے؟ کہ جی 60 سال۔ کیا دیکھا آپ نے؟ کہ کچھ بھی نہیں دیکھا، محلے میں جیسے آیا تھا ویسے ہی۔ لوگوں پر محنت نہیں کی کہ جی کتنے لوگ بتلاؤں میں آپ کو اس محلے میں محنت کی میں نے جن کو، تو وہ کہاں ہیں کہ جی اپنی محنت کو اپنی آنکھوں سے میں نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا کہ جی ضائع ہو گئے، کیونکہ جی ضرورت کس چیز کی تھی وہ نہیں سمجھے۔ مولانا نے لیا تھا ایک مرتبہ حضرت مولانا ظفر صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں، وہاں لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب اعمال کا تفقد ضروری ہے، ورنہ عمل کرو گے اور نفع نہیں حاصل کرو گے، عمل بہت بڑا عمل کر گزرو گے لیکن نفع نہیں ملے گا، کیونکہ بغیر تفقد کے ہوگا کہ اس وقت وہ عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جی اس وقت کس عمل کی اہمیت اور ضرورت ہے، بیک وقت کئی عمل ہوتے ہیں، اس لیے مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ عمل کے بعد استغفار جو رکھا گیا ہے نا وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک عمل کی مشغولی کئی عملوں سے وقتی طور پر ہٹا دیتی ہے، تو اس عمل کے بعد استغفار ہے کہ جی اس میں مشغول ہونے کی وجہ سے یہ سب نہیں کر سکا ہے، اس لیے اللہ معاف کر دے۔ لیکن تفقد ضروری ہے کہ کس وقت کیا عمل ہونا چاہیے، اور علماء کی ذمہ داری ایسی ہے کہ اگر یہ اس وقت اس عمل کو کر لیں جو ان کی ذمہ داری ہے سمجھ کر، تو صدیوں کے لیے امت پنپ جائے گی، ورنہ غفلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صدیوں کے لیے امت ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، آپ پوری 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، جس زمانے میں اللہ نے جس سے کام لیا ہے اس کو وقت پر جو محنت کرنی ہے وہ بھی سجایا ہے کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کن پر محنت کی ضرورت ہے تاکہ تمہاری محنت ٹھکانے لگے۔ الگ الگ دور میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہے، کہ یہ زمانہ تھا خواص پر محنت کی ضرورت تھی کہ عوام پر محنت کرنے سے دین کی بنیادیں نہیں جمے گی، ہم خواص پر محنت کرو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں جتنوں کے پاس عہدے تھے نا ان پر محنت کی تھی کہ ان کی اصلاح ہو گئی تو یہی اپنے اپنے صوبوں کو اپنے اپنے علاقوں کو چلاتے ہیں، سب کی اصلاح ہو جائے گی، بگاڑ جو آ رہا ہے وہ ان کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خطوط پڑھنا جو گورنروں کو لکھے ہیں نا، اور گورنروں کو ذمہ داریاں سمجھائیے، خود نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رہے کتنے سال، 2.5 یا 3 سال ہونا، 2.5 یا 3 سال، پورے ملک میں ایسا عالم بنا دیا، ایسا حال بنا دیا کہ علماء آج بھی مجبور ہیں اس کو خلفائے راشدین میں شمار کرنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز کہ جو ان کا زمانہ خلافت راشدہ کا زمانہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اتنے چھوٹے وقت میں ایسی کیا محنت کی تھی کہ جی سمجھ کر محنت کی تھی کہ اس وقت کس پر محنت کی ضرورت ہے اور کتنی محنت کی ضرورت ہے، تو پورے ملک میں امن آ گیا، پورے ملک میں اسلام سے پھیل گیا۔
وقت کی ضرورت ایسے ہی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا کہ جی بگاڑ کہاں سے ہیں کہ جی بگاڑ جو ہے شاہی خاندان سے سلطنت والوں سے، تو پورا ملک ہے اور پورے ملک میں بگاڑ کتنا ہے معلوم؟ پورے ملک کے بگاڑ کا یہ حال، گائے کا ذبیحہ حرام ہے، شراب حلال ہے اور عام ہے۔ عام طریقے سے ناکوں پر، گلیوں میں، راستوں پر خلفائے راشدین کو گالیاں دی جاتی تھیں، عام طریقے سے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی حضرات شیخین کی کہ فضائل بیان کریں، حضرت شیخین کا نام لے۔ اکبر کی وجہ سے اتنا ملک بگڑ چکا تھا کہ بے تماشا مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ خلفائے اگر حضرت شیخین کی بہت زیادہ کوئی تعریف کرتا تو اس کو قتل بھی کر دیا جاتا، اور معجزات کا عام طریقے سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ خود اکبر مذاق اڑاتا تھا، دربار میں کھڑے رہ کے ایک ٹانگ نیچے کرتے ایک ٹانگ اوپر کرتا تھا اور کہتے تھے اور جب تک دوسری ٹانگ نیچے نہیں کرو یا اوپر ہوگی تو کہ جی نہیں ہوگی، تو ہنس کر کہتا تھا کہ جی ایک منٹ میں ایک ٹانگ نیچے اوپر نہ کروں تو دوسری ٹانگ حرکت میں نہیں آئے گی، تو ایک آدمی ساتوں زمین اور آسمان کی سیر کیسے کر کے آئے گا؟ عام طریقے سے معجزات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ نماز ختم ہو چکی تھی، شراب عام ہو چکی تھی، پورا علاقہ جو ہے بدعت میں اور شرک میں گر گیا تھا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کو محنت کا میدان نہیں بنایا، اس وقت شاہی خاندان کو محنت کا میدان بنایا کہ جی بگاڑ یہاں سے آ رہا ہے، اگر ان کی اصلاح ہو گئی تو ملک سمجھ جائے گا۔ حقیقت عرض کروں، ایک بات بڑے علمیہ کی ہے، برا مت ماننا، اپنے گھر کی برائی بھی تو اپنے گھر کا نقص بھی تو گھر والوں کو ہی بتائیں گے نا۔ اکبر سے زیادہ دیندار بادشاہ کوئی نہیں تھا۔ شاہی محل میں بغیر جماعت کے نماز نہیں ہوتی تھی، با جماعت نماز پڑھا کرتا تھا، 5 وقت کی نماز کا اتنا پابند تھا۔ محل میں باقاعدہ کتنی بڑا جلسہ چل رہا ہو، کیسے ہی مشورہ چل رہا ہو، نماز کا وقت آیا فوراً اٹھا دیتا تھا سب کو کہ پہلے نماز پڑھو پھر دیتی، اور خاص طور سے اپنے قریب میں علماء کو رکھا کرتا تھا۔ رات کو جب تک نیند نہیں آتی علماء کے ساتھ بیٹھ کر علماء سے باتیں سنتا تھا، آخرت کی، تقوی کی، صفات کی، سیرت کی، تاریخ کی، اہتمام کے ساتھ نوافل کا، رات کو نوافل کا اہتمام کرتا تھا۔ لیکن پھر مسئلہ یہ ہوا کہ علماء کا وہ طبقہ جو دنیا کا طالب تھا، جو اپنے علم کے راستے سے دنیا حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا علماء کا مجمع جو ہے شاہی دربار میں بادشاہ کے قریب ہے، بادشاہ ان کو انعامات بھی دیتا ہے، یہ لیتے بھی ہے، خود مانگتے نہیں ہیں لیکن دیتا ہے تو لے بھی لیتے ہیں، اگر یہاں تک ہماری رسائی ہو جائے تو خزانوں سے نفع حاصل ہو۔ تو چونکہ علماء تھے نا، ان کے باطن کو تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اب ان کو آنے کی اجازت ملنے لگی، آنے لگے۔ اب مجلسوں میں رات کو اکبر کے دربار میں اکبر بیٹھا ہے اور علماء بیٹھے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر، یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اختلافی مسائل چھیڑ دیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا جواب دینے پر مجبور ہیں، انہوں نے جواب دیا، تو یہ تو اختلاف بھی شریعت کو، ادب کو ملحوظ رکھ کر رہے ہیں،
اور انہوں نے اس چیز کو ہاتھ سے چھوڑ دیا. اور پھر اختلاف کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے کو انہوں نے چھیڑ دیا. اب یہ تو مٹی کتنی مشکل ہے سب سمجھ سکتے ہیں. اس لیے علماء نے اس معاملے میں سب کو قیامت تک کے لیے کیا کہا ہے کہ جی کسی بھی درجے کا عالم ہو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرے، کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے. اب انہوں نے اس کو چھیڑ دیا. اب وہ اتنی بحثیں ہونے لگی اور مناظرے کی شکل وجود میں آ گئی. اتنے مناظرے ہونے لگے کہ ان مناظروں کو دیکھ کر اور ان کی زبانوں کو دیکھ کر اور ان کے جملوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کے دل میں سے علماء کی عظمت گھٹنے لگی. یہاں تک گھٹ گئی کہ پھر اس نے مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا تھا. جب اس نے مجلسوں میں آنا چھوڑ دیا تو دوسری طرف برہمن وغیرہ یہ سب تیاری تھے، ان لوگوں نے دوسری طرف سے محنت کی. پھر ملا مبارک فیضی کے باپ نے شروع کر دی محنت. اور سب سے پہلے اس نے اکبر کو غیر مقلد بنایا اور پھر اس کے بعد کھلے طور پر تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کا ذہن بنایا کہ اس وقت تمہاری حیثیت نبی کے جیسی ہے. اس وقت تمہاری حیثیت نبی کے جیسی ہے، اس لیے تمہاری اطاعت امت پر فرض ہے. کیونکہ بادشاہ جانتا ہے کہ اس وقت کی امت کی ضرورت کیا ہے، اور تم جانتے ہو تم وہ ضرورت پوری بھی کر رہے ہو، اس لیے تم نبی ہو. پھر 2 خواب اس کو بتلائے اور خود اکبر نے یہ خواب دیکھا تھا. اس خواب کی تعبیر پیسے وغیرہ نے بھی کی کہ یہ تو خدا ہو سکتا ہے. بگڑا گا نہیں. آپ یقین مانیے پورے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ایسا مضبوط نظام امت کو دے کر گیا ہے کہ باہر کی طاقتیں جو ہے نا کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں اسلام کو مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہر زمانے میں اگر کام کو اسلام کو اور مسلمان کو نقصان پہنچائے تو اسی طبقے کے ہاتھ پہنچائے. اگر میری بات غلط ہو تو آپ ڈنڈی کی چوٹ پر کہو، ورنہ پھر تاریخ دیکھو، پوری تاریخ آپ کو بتائے گی. کہ یہ مامون کو، معتصم کو، واسف کو خلق قرآن کے لیے حمایت کس نے کی تھی؟ خلق قرآن کا مسئلہ ان لوگوں نے اٹھایا تھا، ہم نے اٹھایا تھا. ان کو کیا معلوم تھا؟ اور تو اپنے کرسیاں حاصل کرنے کے لیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے کہ یہ خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا دیا، پوری امت کو گمراہی کے دانے پر کھڑا کر دیا. اور پھر وہ ذہن بنایا اور وہ ترتیب اختیار کی کہ شاہی اعلان ہو گیا کہ جو اس مسئلے سے اتفاق نہ رکھتا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. سب یہ شاہی فرمان ہے کہ جس سب کو اس مسئلے سے اتفاق رکھنا چاہیے. بغداد سے گرفتار کر کے محدثین کو بلوایا گیا کہ لاؤ تمام محدثین کو گرفتار کر کے، اور محل میں مجبور کیا گیا کہ جی اس سے اتفاق کرو خلق قرآن سے، کہو کہ جی قرآن مخلوق ہے. حالات کو سامنے رکھ کر، اس مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ جب جان قربان آئے تو جان بچانے کے لیے کفریہ جملہ بھی کہہ دو، لوگوں نے اپنی جانیں چھڑا لی. مامون کے زمانے میں جب بغداد سے یہ خبر پہنچی کہ جی سب نے قبول کر لیا، احمد بن حنبل قبول کرنے تیار نہیں، کہیں بھیجو اسے پا بجولا زنجیروں سے باندھ کر بھیجا جائے. تو خود امام احمد بن حنبل نے اپنا واقعہ سنایا ہے نا کہ میرے پیروں میں اور ہاتھوں میں اتنی مضبوط زنجیریں باندھی گئی
اور پیدل بغداد سے لے کر گئے دارالسلطنت کی طرف۔ اتفاق یہ کہ یہ ابھی راستے میں ہی ہے تو مامون مر گیا۔ مامون کا بیٹا معتصم جو ہے وہ تخت پر بیٹھا، وہ باپ سے زیادہ سخت تھا اس معاملے میں۔ اس نے کہا لاؤ لے آؤ ان کو۔ جب پہنچے تو خود کہتے ہیں کہ پہنچنے کے بعد، شہر میں پہنچنے کے بعد یہ حکم ہوا کہ سوار کر لاؤ۔ تو امام صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے پیروں میں ایسی بیڑی نہ تھی اور میرا ایسا حال تھا، 11 مرتبہ سے زیادہ میں سواری پر چڑھتے ہوئے گرا ہوں منہ کے بل۔ اب دونوں پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک تو بگاڑ دیکھو، ہماری صرف غفلت نہیں، ہماری دنیا طلبی کی وجہ سے کیا بگاڑ ہوا تھا۔ صرف ہماری غفلت بھی ہوتی نا تو بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جب بھی امت کو ارتداد تک پہنچایا ہے نا، ہماری غفلت ہی نے نہیں پہنچایا بلکہ ہماری دنیا طلبی نے پہنچایا ہے۔ ایسے ہی تھوڑے علماء سو کے لیے اتنی ساری حدیث حضور بیان کر رہے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں علماء سو؟ ان کو تو نہیں کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں وہ ہے علماء سو، جو آخرت کے منکر ہیں وہ ہے علماء سو، کہ یہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا کے طالب ہیں، آخرت کے طالب نہیں ہیں۔ اور ان کی دنیا طلبی نے ان کو علماء حق سے ہٹا کر علماء سو تک پہنچا دیا۔ اب ان کے ہاتھ تو امت بگڑے گی، کبھی بنے گی نہیں۔ اب یہ مسئلہ ہر زمانے میں آتا رہے گا، اچھی طرح سمجھنا، ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ لیکن دوسری راہ بھی سامنے آئی کہ جی پہنچے دربار میں، بلایا گیا، پہنچے، وہاں پورا دربار بھرا پڑا ہے اور بڑے بڑے علماء ہیں جو معتصم کی طرف سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار۔ ایک جماعت آتی، امام صاحب سے سوالات کرتی، امام صاحب اس کے جوابات دیتے، دوسری آتی، وہ سوالات کرتی ہیں، 100% کے 100% جواب دیتی ہے امام صاحب۔ معتصم تخت سے اٹھ کر خود آیا، کہنے کا احمد اپنی جان کا ڈر نہیں ہے، ایک مرتبہ ہاں کہہ دے کہ میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں، ایک مرتبہ ہاں کہہ دے، میں اپنے ہاتھوں سے تیری بیڑیاں کھولوں گا اور تیرے گھر پر تیری زیارت کے لیے پورے خاندان کے ساتھ آیا کروں گا، ایک مرتبہ ہاں کہہ دے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا میں ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ہاں کہنے کے لیے تیار ہوں، جو بات تم کہہ رہے ہو اس بات کو قرآن سے یا اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت کر دو، میں تیار ہوں ماننے کے لیے۔ 3 دن تک 3 رات تک امام صاحب کو اس طرح، اور پہلے دن جب انکار کیا تو 23 کوڑے امام صاحب کو لگائے گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا، ایک جلاد کو صرف 2 کوڑے مارنے کا حکم تھا، تیسرا نہیں، صرف 2 کوڑے مارنے، کیونکہ 2 کوڑے میں اس کی طاقت ختم ہو گئی، اب تیسرا مارنے جائے گا تو وہ طاقت سے نہیں مارے گا، اس لیے ایک جلاد کو صرف 2 کوڑے مارنے کا حکم تھا۔ اور جو موجود تھے انہوں نے بعد میں روایت کی کہ ایسا کوڑا مارا جاتا، اگر وہ ایک کوڑا ہاتھی پر مارا جاتا تو ہاتھی تک سیکھتا ہوا بھاگ جاتا۔ اور امام صاحب ان کوڑوں کو سہ رہے۔ اب علماء کی ایک جماعت آئی کہ جی مسئلے کے اعتبار سے تو تھوڑی رعایت ہے نا، جان بچانے کے لیے آپ اگر کہہ دو تو کہا وہ حدیث کو کیا کروں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں آرے سے چیرا جائے تب بھی حق نہ چھوڑنا، وہ حدیث کہاں لے جاؤں؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ احمد جان تو بچا لی، اس حدیث پر تیرا عمل کہاں ہوا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ حضرت امام احمد بن حنبل کی جو قربانی ہے نا، استقامت ہے، جمنا ہے، وقت کی ضرورت کو سمجھ کر، حسن کام ہے، پورے عالم کے سب سے بڑے امام ہیں اور کام نہیں تھے ان کو،
10 लाख حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی. 10 لاکھ حدیثیں. کتنا اونچا مقام ہے آپ کا محدثین میں؟ فقہا میں آپ کا کتنا اونچا مقام ہے؟ تیری کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں قربانی نہیں دی تو کیا ہوا؟ میرے راستے سے پوری دنیا میں فقہ تو پھیل رہا ہے نا، میرے راستے سے پوری دنیا میں حدیث پھیل رہی ہے، میرے راستے سے پوری دنیا میں تفسیر پھیل رہی ہے. صرف ایک مسئلے میں کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ کسی نہیں. اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس مسئلے میں کام کیا جائے. ان سب کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑا کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں کام کیا جائے. ابھی کام کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس فتنے کو ختم کیا، اور ایسے ختم کیا کہ آج اگر علماء اس کو نہ کہیں اور کوئی تاریخ میں اس کو نہ پڑھیں تو خلق قرآن بھی کسی فتنے کا نام تک کوئی جان بھی نہیں سکتا. ایک آدمی کی وجہ سے. کتنے کی وجہ سے؟ ایک آدمی. اور دونوں طبقوں کو زمانے میں اللہ نے کھول دیا کہ دنیا کے طالب ہیں، انہوں نے فتنے کو کھڑا کیا تھا. اور حق بولنے والا کتنا تھا؟ ایک تھا. لیکن غالب تو حق آتا ہے نا. غالب کون آئے گا؟ حق آئے گا. ختم کر دیا اللہ نے اس فتنے کو. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر کے اللہ نے ایسی اصلاح کر دی شاہی خاندان کی کہ جہانگیر کے زمانے میں دین آ گیا پورے ملک میں، اور پھر اس کے بعد حضرت اورنگزیب جیسا بادشاہ ملا اس ملک کو. پھر کتنا دین پھیلا پورے ہندوستان میں. اور وہ ہندوستان اس وقت اتنا چھوٹا تھوڑی تھا جو اس وقت کا ہے. اس لیے اپنی طاقت کس وقت کہاں لگانی ہے وہ سمجھنی چاہیے. اس وقت جو ہے نا عموم کا زمانہ ہے، خواص کا زمانہ نہیں ہے. اس وقت کون سا زمانہ ہے؟ عموم کا زمانہ ہے. عمومی محنت ہونی چاہیے. اور کیسی؟ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کتنی بھی بڑی محنت کرنے والا ہو، کتنی پاپڑ بیل لے، جب تک دین کا نظام تعاون پر نہیں لائے گا اس وقت تک اس کے ہاتھوں دین زندہ نہیں ہوگا. کیونکہ دین جو ہے نا تعاون سے چلتا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، اسی لیے حکم ہے معاون ہونے چاہیے ایک دوسرے کی. کہ جی مدینہ جو ہے مرکز بن گیا، اب آنے والے کو جو ہے دین سمجھانے ہی نہیں پڑتا، مدینہ کے ماحول میں دین سمجھ جاتا. کیسے؟ کہ جی مدینہ میں ہر آدمی ایک دوسرے کے دین میں معاون ہے، ایک دوسرے کے دین کا مخالف کوئی نہیں ہے. کیونکہ حکم ایک کو ہوتا ہے، متعلق دوسرے بھی ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ کہ جی کمانے والے کو حکم ہے حلال کمانے کا، لیکن اس حلال کمائی میں اگر امتحان آیا اور فاقے آ گئے تو اس پر اکیلے پر آئے گا، اس کے بیوی بچوں پر بھی آئیں گے. اور اگر یہ موافق نہ رہے تو کیا گھر جنگ کا میدان بنے گا؟ نہیں بنے گا. اور اگر ان میں یہ معاون ہے تو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال کا وقت ہے، بچیاں 3 دن سے زیادہ سے قابض ہیں، اب رو رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں، بھوک سے بھی رو رہی ہے، باپ کی حالت دیکھ کر بھی رو رہے ہیں. تو کہا بیٹے میں نے تم کو زیورات، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، جائیدادیں نہیں دی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ مرنے سے پہلے تم کو یہ سب چیزیں دے دے اور جہنم میں چلا جائیں؟ پوری بچیاں تھاڑے مار کر رونے لگی کہ جنہیں باپ ہم بھوکے مرنا پسند کر سکتے ہیں لیکن آپ کو جہنم کی ہوا بھی لگے اس کو پسند نہیں کر سکتے. اس لیے تعاون جو ہے نا وہ دین کو چلاتا ہے. 100% دین اسی وقت ہوگا جب 3 طبقے میں دین آئے گا، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں.
ورنہ 100% دین جو ہے آوازیں کستے رہو، چلاتے رہو، جو چیخ پکار ہوتی رہے گی، 100% دین کبھی زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ دین تینوں سے متعلق ہے۔ اگر سب حسن بصری بن جائیں نا تو بھی ابھی 100% دین نہیں، 50% دین بھی نہیں آئے گا۔ عورتوں سے اور بچوں سے جو احکامات متعلق ہے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سب مرد کرنا شروع کر دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ وہاں مرد ہے اگر عورتوں کے احکام پر عمل کرنے لگے تو کسی آج مولوی صاحب نماز کے لیے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کسی عورتوں والا معاملہ آ گیا، ہو سکے گا؟ اچھا عورتیں ساری راویہ وسیع بن جائیں، مردوں میں دین نہ ہو تو 100% دین ہوگا؟ نہیں، جب تک تینوں میں دین نہیں آئے گا اس وقت تک 100% دین نہیں کہلائے گا، اور جب تک یہ تینوں میں دین نہیں آئے گا کسی پر دین پہ چلنے کی طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ رسمی طور پر چلیں گے، ماحول سے متاثر ہو کر چلیں گے، لیکن کب پھسلیں گے اور کب لڑکھا کر دیے جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے ایک حکمت یہ بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جب کھڑا کیا تو حضرت ختیجہ کو ایمان دیا، حضرت ابوبکر کو، حضرت علی کو، مرد عورت، مرد اور بچہ۔ یہ اشارہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت کا میدان ایک ہی وقت میں یہ تینوں طبقے ہیں، ان تینوں میں اسلامی چاہیے، تو پھر تعاون کا مزاج زندہ ہوگا اور آپ کا دین اٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو ملت ابراہیمی پر بھیج رہے ہیں۔ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ آپ کی بنیاد ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو کس معاملے میں آپ کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم والی چال چلیے، کہ یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے بیک وقت تینوں کی قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے معاون ہوں گے تو کتنا بھی بڑا حکم ہو آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ مخالف ہوں گے تو آسان نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا مرد عورتوں کے دین کے دشمن ہوں گے، عورتیں مردوں کے دین کی دشمن ہوں گی، ماں باپ بچوں کے دین کے دشمن ہوں گے، بچے ماں باپ کے دین کے دشمن ہوں گے۔ باہر والوں کو نہیں آنا پڑے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مجمع کو رکھتے تھے اور دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے 10-10 15-15 دن کے لیے کہ جی جاؤ فلاں فلاں دیہات میں جاؤ، وہ آج کہو، اتنے دن محنت کرو۔ پھر آتے تھے تو سب کی تھوڑی کارگزاری لے کر تھوڑے دن رکھ کر پھر بھیجتے تھے۔ کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اب کے جب جاؤ نا شہروں میں دیہاتوں میں تو مردوں میں پردے کا بیان کرو، عورتوں میں داڑھی کا بیان کرو۔ تو ہنسنے لگے، تو کیوں ہنس رہے بھائی؟ تھوڑا کہنے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کہنے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہی کرو جا کر۔ کہتے وجہ کہ جتنے داڑھی منڈے ہیں نا ان کی عورتیں ان کو منڈوا کر پھرا رہی ہیں، اور یہ جتنے بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں نا ان کے مرد انہیں بے پردہ پھراتے ہیں، ورنہ تو عورت کی فطرت میں حیا ہے۔ اگر مرد تعاون پر آ جائے تو اس کی فطرت میں حیا ہے، کیسے حیا کا راستہ چھوڑے گی؟ لیکن کہ مرد چاہتے ہی نہیں ہیں کہ باحیا بنی، اور عورت بھی نہیں چاہتی کہ یہ مرد بنے، کہ جی مرد بن گیا تو میرا حاکم بنے گا نا، مخنثوں کی طرح رہے گا تو کم سے کم حاکم تو نہیں بنے گا۔ یہ مسئلہ ہے، تعاون نہیں ہے تو کوئی گھر میں دین نہیں ہے۔ پیر صاحب ہے، پیر صاحب کے گھر میں بھی دین نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ تڑپ جاتے ہیں
کہ جب تبلیغ میں اتنا اترتا ہے، علماء سے اتنا تعلق، اور اپنے وقت کے بڑے شیخ سے بھی تعلق ہے، ذکر فکر والے ہیں، ذاکر شامل ہیں، نوافل کا تک اہتمام کرنے والے ہیں، آپ کے گھر کی شادی ایسی سنت کے خلاف کہ یہ رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں کہ بالکل 100% سنت طریقے پر کرنا چاہتا تھا، بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا کہ جی بچے تعاون نہیں کر رہے ہیں نا، ورنہ میں تو سنت چاہتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں بہ رہے ہیں، لیکن شادی تو ان کی کرنی ہے نا، ذمہ داری میری ہے کہ ان کی شادی کرواؤں، لیکن کرے گا کون؟ شادی تو ان کی ہے نا۔ اب یہ اس طرح کی شادی کے لیے تیار بھی تو ہو، اور ان کی مخالفت پر شرعاً جو فیصلے کا اختیار بھی ہے وہ میں لے بھی نہیں سکتا۔ کہنا آسان ہے کہ صحابی نے ایک سنت کی وجہ سے زندگی بھر اپنے بچے سے بات نہیں کی، اس زمانے میں کر سکتا ہوں نا۔ تو بیت کو تینوں پر محنت ہونی چاہیے، ورنہ کسی ایک پر اگر محنت ہوگی نا تو ہم اپنی محنت کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو چیز نے تڑپا دی تھی نا، جلسے میں بیٹھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے لوگوں نے جلسے میں بلوایا ہے اور پہلا آدمی پیش کیا کہ یہ میوات کا اس علاقے کا پہلا حافظ ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی، نہ اس کے کپڑے میں کوئی اسلامی جھلک نظر آ رہی ہے، بس یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگے کہ یہ محنت کی بربادی ہے، قرآن اس لیے پڑھایا تھا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ہاتھوں سے کہ 4 مہینے تک محنت کی، تہجد گزار بنا کر لائے تھے، پھر کیا بن گیا؟ سالوں محنت کر کے اس کو قرآن پڑھنے والا بنایا تھا، اتنی صورتیں یاد ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو کوئی پورا حافظ بھی ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لو، اس کا رہن سہن دیکھ لو۔ حکم جو آسان ہوتا ہے نا وہ تو تعاون کی وجہ سے آسان ہوتا ہے، تینوں میں دین کی قدر آنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جی لے جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر بواد غیر ذی زرع، ایسے مقام پر چھوڑو جہاں قطرہ پانی کا نہیں، ایک دانہ اناج کا نہیں، پلنے کی کوئی شکل نہیں۔ حکم حضرت ابراہیم کو چھوڑنے کا ہے اور رکنا کس کو ہے؟ حضرت حاجرہ کو، اور وہ بھی دودھ پیتے بچے کے ساتھ، اور حضرت حاجرہ کو کوئی خواب بھی نہیں آیا، وہی تو بہت دور کی بات کہ حضرت جبرائیل آج کر وہی دیتے، یا حضرت مریم کی طرح کوئی وہی آتی، کچھ بھی نہیں، ان کو کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم لے کر چلے حضرت حاجرہ کو چھوڑا جہاں بیت اللہ ہے، اس وقت تو میدان چھٹکے میدان تھا، اب واپس جانے لگے تو معاہدہ تک پہنچے، جہاں جنت المعاہدہ وہاں تک پہنچے تو حضرت حاجرہ بھی پیچھے پیچھے آئی، وہاں پکڑ کر پوچھنے لگی کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو ہم کو چھوڑ کر؟ کہ یہاں تو کوئی پلنے کی شکل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم خاموش، بولوں کیا؟ 2 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، حضرت ابراہیم خاموش۔ تو حضرت حاجرہ نے سامنے سے پوچھا کہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے، کیونکہ مرد عورت جتنا مرد کو پہچانتی ہے نا اتنا کوئی نہیں پہچانتا کہ میرے مرد کا مزاج کیسا ہے، وہ عورت جانتی ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں تو ہلاکت اور بربادی ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ تو ایسے ہے نہیں کہ اپنے گھر والوں کو برباد کرے، وہ تو کسی اور کی بربادی کبھی نہیں چاہیں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا خطرناک قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کا، تو خود پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے، بس یہ اتنا سننا تھا کہ ابراہیم جاؤ، جس اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ حالانکہ کوئی حکم نہیں ہے، رکنے کا کوئی حکم نہیں ہے، صرف چھوڑنے کا حکم ہے، چھوڑنے والے کو۔
اگر حضرت حاجرہ تعاون نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ حضرت ابراہیم جیسے نبی کے لیے بھی یہ حکم مشکل ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ پھر اس تعاون کی بنیاد کیا ہے؟ اچھی طرح ذہن میں رکھنا، دو چیزیں جو ہے نا بنیاد ہیں، اور یہ دو چیزیں ہر نبی کی محنت کا سب سے پہلا میدان ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ شاخوں کو، پتوں کو، پھلوں کو پانی دے رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، چاہے کتنے ہی پانی دے دیں، ندیاں کی ندیاں بہا دیں ان پھولوں پر اور ٹہنیوں پر اور پتوں پر، ان میں کبھی سبزی شادہ بھی نہیں آئے گی، بلکہ ہو سکتا آپ کا پانی ان کے سڑنے کا سبب بن جائے۔ آپ کا پانی، ہاں، اگر دو چیزیں نہیں ہوگی تو پھر ہماری تقریریں جو ہے نا امت کی گمراہی کا اور امت کے انکار کا سبب بن جائے گی کہ کیا سود حرام حرام کہتے ہیں، ان کو زمانہ معلوم ہے کس بات کا ہے، زمانہ ہی سود پر چلتا ہے، اب اسراف رہا اس کا۔ بولو جمعہ میں آپ نے سود کے خلاف تقریر کی اور اس نے باہر نکل کر یہ جملہ کہا اپنے دوستوں کو، اس کے بعد ایمان رہا اور سب اس کے پاس کس کے کون ذریعہ بنا چھڑنے کا؟ اس لیے ہر نبی کو احکامات بعد میں دیے جاتے ہیں، سب سے پہلے دو چیزیں دی جاتی ہیں، وہ محنت کر وہ اس کو محنت کر کے زندہ کرنا چاہیے، ایک اللہ پر یقین اور ایک آخرت پر یقین، یہ بنیاد ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضور کو کہہ رہے ہیں انذر